بہت سارے لوگوں نے اس پہ ویڈیوز بنانی شروع کر دی سوشل میڈیا پہ، زیادہ تر لوگ اس پہ تنقید کر رہے تھے، یہاں تک کہ میں نے ایک کراچی کے بہت مشہور مولوی صاحب ہیں، آپ سمجھ جائیں گے جب میں بات کروں گا، تو وہ اکثر اپنے بیان میں، اپنی تقریروں میں لطیفے بہت سناتے ہیں وہ، کہ ایک دفعہ ایسے ہوا تو ایسے ہوا۔ ان مولوی صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کچھ دن پہلے ایک لڑکی جو اپنی کسی دوست کی شادی پہ گئی اور اس نے وہاں پہ ڈانس کیا، اور وہ ڈانس اتنا وائرل ہو گیا کہ وہ لڑکی راتوں رات مشہور ہو گئی، بہت فیمس ہو گئی۔ جب وہ وائرل ہو گئی اور بہت مشہور ہو گئی، راتوں رات اتنی مشہور ہو گئی کہ اس کے فالورز لاکھوں میں بڑھنے شروع ہو گئے اور بڑھ گئے، ٹک ٹاک پہ اور انسٹاگرام پہ بھی شاید۔ تو جب وہ مشہور ہو گئی تو اس کو ملے جلے کومنٹس ملنے شروع ہو گئے۔ کچھ لوگوں کے کومنٹس تھے کہ ڈانس بہت اچھا کیا ہے اور لوگ اس کا ڈانس پسند کر رہے تھے، اور کچھ لوگ اس کے ڈانس کی ویڈیو ساتھ لگا کے میم بنانا شروع ہو گئے اس کی پکچرز کے ساتھ۔ کوئی اس کے جو ایک سائیڈ پہ اس کا دانت نہیں ہے اس پہ میم بنانا شروع ہو گئے، اور کچھ لوگ تو اتنے بولے اور اتنے معصوم ہیں، معصوم ہی ان کو کہا جا سکتا ہے، کہ انہوں نے ایسی پوسٹ بنا کے لگائی کہ اس لڑکی نے 2 دن میں 3 کروڑ کما لیا، کسی نے کہا جی اس نے 3 دن میں 3 کروڑ کما لیا۔ اور جب اس طرح کی پوسٹ لوگوں نے دیکھی اور پڑھی تو اس پہ بھی کومنٹس آنا شروع ہو گئے کہ میں تو انجینئرنگ کر رہا ہوں تو اس سے اچھا ہے کہ ڈانس کر لوں۔ کوئی کہہ رہا میں ڈاکٹر بن رہا تھا تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی اس طرح کا کوئی کام کر لوں تاکہ میں 2 دن میں 3 کروڑ کما لوں، 3 دن میں 3 کروڑ کما لوں۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگوں نے اس پہ ویڈیوز بنانی شروع کر دی سوشل میڈیا پہ، کوئی اس پہ تنقید کر رہا تھا، کوئی اس کو اپریشیٹ کر رہا تھا، اور زیادہ تر لوگ اس پہ تنقید کر رہے تھے، یہاں تک کہ میں نے ایک کراچی کے بہت مشہور مولوی صاحب ہیں، آپ سمجھ جائیں گے جب میں بات کروں گا، تو وہ اکثر اپنے بیان میں، اپنی تقریروں میں لطیفے بہت سناتے ہیں وہ، کہ ایک دفعہ ایسے ہوا تو ایسے ہوا۔ ان مولوی صاحب نے پہلے اس لڑکی کا پورا ڈانس دیکھا ہے، اس کا کلپ دیکھا ہے، اور پھر اس پہ تنقید کی ویڈیو بنائی ہے، اور وہ ویڈیو بھی انہوں نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کی ہے، تنقید کی ویڈیو، تاکہ اس سے ارننگ ہو سکے۔ اور کچھ لوگوں نے ایسے کومنٹس کرنا شروع کر دیے کہ اب یہ ڈانس سے مشہور ہوئی ہے تو اب اس کو ندا یاسر اپنے شوز میں بلائے گی، اور اب یہ ایکٹریس بن جائے گی، اب یہ ماڈلنگ کرے گی، اور اب یہ پتہ نہیں کیا کیا کومنٹس کرنے شروع کر دیے۔ اور پھر ندا یاسر، اس کو تو ضرورت ہے اس طرح کے کانٹینٹ کی، کیونکہ اس کا شو ہی ایسے ہے۔ اس نے پھر پوسٹ کی کہ ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کی فرمائش پوری کر دی ہے، اور فائنلی میں نے اس لڑکی کو اپنے شو میں بلا لیا ہے، اور اس نے اپنے شو میں بلایا اور وہی سیم ڈانس اسے کروایا، اور باقی جو کچھ اس نے کیا وہ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ اچھا، ایک بات آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں ندا یاسر اس لڑکی کو بلا لیا ہے، اس نے ندیم ارشد کو نہیں بلایا جس نے پاکستان کے لیے میڈلز لیے، اور جو ابھی تھوڑے دن پہلے ایک اور لڑکا تھا اس نے شاید 90 میڈل لیے، اس کو نہیں بلایا۔ تو ہوتا اس طرح ہے کہ جو پبلک کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، چینل اسی کے مطابق ہی گیسٹ بلاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، پبلک کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یہ آئے، اگر آپ لوگ نہ دیکھیں تو چینل کبھی بھی اس گیسٹ کو نہیں بلاتا۔ اب ندا یاسر نے اس لڑکے کو بلا کے کیا کرنا ہے؟ اس کو کسی نے نہیں دیکھنا، جو عوام دیکھنا چاہتی ہے وہ بھی وہی دکھا رہی ہے نا، وہ ابھی تک شو کیوں کر رہی ہے؟ ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جہاں تک مجھے پتہ ہے یا جتنا مجھے سمجھ آتی ہے، ندا یاسر کا شو ہو گیا یا اس جیسے جتنے بھی دوسرے شوز ہیں، یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ اس شو میں جائے گا بندہ تو ہی وہ ٹیلنٹڈ کہلائے گا۔ جیسے کوئی پاکستان کے لیے کسی نے گولڈ میڈل لیا ہے تو اب لازمی ندا یاسر کو اس کو بلانا چاہیے۔ ندا یاسر یا اس جیسے جتنے بھی اینکر ہیں وہ اس کو بلائیں گے جو پبلک کی ڈیمانڈ ہوگی، ان کے شو کے مطابق، ان کے شو سے ریلیٹڈ، اور جو ان کے شو کی ٹی آر پی بڑھا سکے، جو ان کو اچھی ارننگ دے سکے، وہ اس کو بلائیں گے، نہ کہ اس کو بلائیں گے جس کی ڈیمانڈ نہیں ہے پبلک میں، چاہے اس نے پاکستان کے لیے جو بھی کیا ہو۔ میں کسی کی فیور نہیں کر رہا۔ اچھا، مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ ایک چیز کو خود ہی پروموٹ کرتے ہیں لوگ اور پھر اس پہ خود ہی تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ وہ کراچی والے مولوی صاحب،
وہ ایک طرح سے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس پہ ویڈیو بنائی، اس کو یوٹیوب پہ ڈالا، اور ان کے ملینز میں فالورز ہیں ان کے یوٹیوب چینل پہ، تو کیا لوگ دیکھیں گے نہیں؟ اور اس سے پروموٹ ہو رہی ہے وہ لڑکی، اسے تنقید کر رہے ہیں، اس کو تنقید کر کے پروموٹ کر رہے ہیں۔ اگر ایک چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی تو آپ اس کو اوائڈ کرو، وہ آٹومیٹیکلی وہ پروموٹ ہونا رک جائے گی۔ اگر آپ اس کو تنقید کر کے بھی اس کو شیئر پہ شیئر کرتے جاؤ گے تو وہ پروموٹ ہی ہوگی۔ وہ میں کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا ٹک ٹاک پہ اور سوشل میڈیا پہ یہ ساری ویڈیوز اس طرح کی، تو پھر میرے ذہن میں یہی سوال آیا کہ آخر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم پہلے کسی کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی شیئرنگ کرتے ہیں، اتنی شیئرنگ کرتے ہیں کہ وہ وائرل ہو جاتی ہے یا ہو جاتا ہے، تو پھر ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں، پھر ہم طرح طرح کے نیگیٹو کومنٹ بھی کرتے ہیں، کچھ پازیٹیو بھی کرتے ہیں۔ آخر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور زیادہ تر کانٹینٹ وہی بناتے ہیں سب جو ٹرینڈنگ میں چل رہا ہوتا ہے، جیسے آج کل ٹرینڈنگ میں یہ چل رہا ہے، آج کل ٹرینڈنگ میں یہ چل رہا ہے، اس پہ ویڈیوز بھی بناتے ہیں، اس سے ارننگ بھی کرتے ہیں اور اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں۔ آخر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب مجھے تو نہیں ملا، اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔